دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں ہمارا جو آج موضوع ہے وہ ہے ناقص کام۔ ہمارے ہاں مختلف کام، مختلف پروڈکٹ یہ ناقص تیار کی جاتی ہیں، مال ناقص تیار کیا جاتا ہے، یوں سمجھیں تو وہ ناقص مال بنانے کے لیے ناقص کام کرنے کا ہمارے یہاں مزاج ہے۔ یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ دیکھوں گا اور موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کروں گا۔ نیکی کی جو دعوت دی جائے گی اسے قبول کرنے کی بھی نیت کر لیجئے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ اہم مدنی پھول لکھ لینے کی نیت کر لیجئے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ ایک موچی نے حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن سالم بصری علیہ رحمت اللہ الکوی سے سوال کیا، میں جوتوں کی خرید و فروخت میں سلامتی کس طرح حاصل کر سکتا ہوں؟ فرمایا اس کے دونوں رخ برابر رکھ، دائیں جوتے کو بائیں پر فضیلت نہ دے، بھرائی اچھی طرح کر تاکہ ایک مکمل شے معلوم ہو، سلائی کو قریب قریب کر اور ایک جوتے کو دوسرے کے اوپر نہ رکھ۔ تو ایک موچی کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کے جوتے کی پروڈکٹ کیسے کامل بن سکتی ہے، اور اپنے جوتے کو بنانے میں وہ کس طرح ایک اچھا انداز اختیار کر سکتا ہے، اور اپنے جوتے کو ناقص سے نکال کر ایک اچھے معیار کا جوتا بنانے کے اوپر یہ کیسے عمل کرے، اور پھر اپنے اس خرید و فروخت کے معاملے میں کس طرح یہ سلامت رہ سکے، اس کے مدنی پھول ہمیں اس واقعے میں ملتے ہیں۔ ہمارے آج کے سلسلے میں کچھ دل خراش واقعات بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کہ آج کے سلسلے میں ہم کیا کیا دیکھیں گے۔ یا نبی یا نبی۔ یہاں پر ہے نا 2 دن پہلے 6 منزلہ بلڈنگ تھی، تقریباً 30-32 سال اس کو ہوئے۔ میں نے 2 ماہ پہلے لیا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں گھر لیتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بھائی ہے، بہنیں، ماں ہے، ان کو جگہیں ملے اللہ تعالیٰ۔ بارہا اتنا رف مٹیریل ہوتا ہے جو قانونی طور پر اس کا مٹیریل فکس ہوتا ہے نا کہ اتنی منزل بنانی ہے تو اس کی بنیاد ایسی ہوگی، اتنی بنانی ہے تو اس کے پلر میں اتنا مال ہوگا، وغیرہ وغیرہ، کوئی عمل شاید نہ ہو اس پر۔ جو فی زمانہ چل رہا ہے ناقص چیزوں کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ پائیداری ہمارے یہاں کہاں دیکھی جاتی ہے، وہ تو خوبصورتی زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ پائیداری تو نظر ہی نہیں آتی، عمارتیں نظر آتی ہے کلرفل، اچھی، خوبصورت۔ پائیدار صحیح نہیں ہوگی تو پھر خوبصورتی کس کام کی؟ یہاں تو سبھی 2 نمبر ہے، ناقص چل رہا ہے، بیماری ہے، سب لوگوں پر اتنے پیسے وسائل ہی نہیں ہے، ہمارا کام چلانا ہوتا ہے۔ سیمنٹ جو کم ڈلتی ہے لیکن مال ایسا لگتا ہے بہت مضبوط ڈل رہا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے دیکھنے والا تو کلر بھی ڈال دیتے ہیں۔ سیمنٹ کی ایک بوری میں تو اس میں 95
90, 95, 100 ब्लाक निकलता है। तामीरात में जो मेन जो सबसे ख्याल रखा जाना चाहिए वो उस पे स्टील स्ट्रक्चर का है। ये चंद एक झलकियाँ थी जो आपको दिखाई गई हैं। इंशाअल्लाह ताला इसकी तफसीलात आप सिलसिले में मुलाहिजा करेंगे। पिछले दिनों हमारे यहाँ एक इमारत गिर गई। सुना है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों का ठीक ठाक माली नुकसान हुआ। पहले तो इस इमारत के गिरने के हवाले से कुछ हम अपने आपको वीडियोस दिखाते हैं, लोगों के तासुरात दिखाते हैं, फिर हम मज़ीद इसको सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। या एक बात अर्ज़ कर दूँ, हर गिरने वाली शे, हर टूटने वाली शे, हर फटने वाली शे, हर ख़राब होने वाली शे नाकिस ही हो ये ज़रूरी नहीं। बाज़ औक़ात एक शे का किसी चीज़ का वक्त पूरा हो जाता है, वो उसकी वो लिमिट इतनी होती है कि वो इतना अरसा तक रह सकती है, फिर उसके बाद वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो ये नुक्ता नज़र, ये पहलू अपने पेश नज़र रखने की ज़रूर हजत है, ताकि यहाँ मत ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि यार हमने तो चीज़ सही दी थी, अब लोग मतलब कि इसको इतना ओवर यूज़ करते हैं और एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो चीज़ मतलब ख़राब हो जाती है। तो ऐसा होता है, जूता भी अच्छे से अच्छा हो लेकिन एक वक्त आता है कि ये भी साथ देना छोड़ देता है। लेकिन नाकिस माल, नाकिस काम ये नहीं होता हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। इसकी पूरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इसके ऊपर जो छापे पड़ते हैं वो मौजूद हैं, और इसके जो नुकसानात हो रहे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लिखे हुए मौजूद हैं। अगर इसकी तफसीलात में जाएँ तो तफसीलात तो खैर बहुत सारी हैं। हमारे यहाँ जो नाकिस चीज़ों का जो मामला है, मिसाल के तौर पर नाकिस आटे की शिकायत, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आटा भी नाकिस और मिलावट शुदा दूध की फ़रोख्त, बच्चे ख़तरनाक अमराज से मुब्तला होने लगे। अब नाकिस के साथ साथ यहाँ कुछ न कुछ मिलावट की बात चलेगी, क्योंकि एक तो है चीज़ नाकिस है, यानी कि इसके अंदर यूँ समझिए जैसे ब्लॉक की आपने बात सुनी, तो अब इस पर सीमेंट इतनी होनी चाहिए, पत्थर इतना होना चाहिए, तो वो मयार, वो चीज़ें उतनी नहीं डाली गई ताकि 2 पैसे बच सकें, तो वो नाकिस बनी। लेकिन अब वज़न पूरा करने के लिए उसमें मिलावट कर दी गई और उसकी जगह पर दूसरी चीज़ें डाल दी गई, जैसे कि अनाज वगैरह और दूसरी चीज़ों में मिलावट की जाती है। वो एक अलग मैटर है जो कि इसके साथ किसी हद तक जुड़ेगा, लेकिन हमारा जो ख़ास जो मौजू है वो नाकिस माल है, और इसके अंदर मिलावट की गुफ्तगू भी किसी हद तक बनती है कि वो शायद हमारे सिलसिले में ये चलती रहेगी। इसी तरह नाकिस और गैर मयारी चाय की फ़रोख्त, इसकी ख़बरें हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं। इसी तरह घी नाकिस, सुर्ख मिर्च में नक्स और मिलावट, बेकरी की अशिया में नक्स और मिलावट, इसी तरह दूध, दही, खोया वगैरह में मिलावट और नाकिस मयार, मसाला जात में इस तरह की बदउनवानियाँ हैं। और इसके अलावा टायर, जो कार टायर होते हैं या साइकिलों के टायर होते हैं, वो देखने में ऐसे मोटे मोटे इसके वो दंदाने नज़र आते हैं कि बस ये टायर है कि क्या है। थोड़े अरसे के बाद सड़क पर चलता है और वो टायर जवाब देना शुरू कर देता है। हत्ता कि ये नाकिस टायर वाली गाड़ियाँ मोटरवे पर नहीं चलेंगी, ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोटरवे का स्टेटमेंट है। तो ये सब होता है। निजी एयरलाइन का एक जहाज़ लैंड करते हुए इसका टायर फट गया, तो हो सकता है टायर सही हो तो उसको ओवर यूज किया गया होगा पैसे बचाने के चक्कर में, यार कौन अभी नया टायर लेगा। तो इसके साथ साथ नाकिस अशिया का इस्तेमाल, ये जैसे ये जहाज आप लैंडिंग देख रहे हैं, ये लैंडिंग हुई, ये वीडियोस मौजूद हैं। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ताला खैर फरमाए जी। तो इस तरह मतलब कि मुख्तलिफ नाकिस चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फिर ज़्यादा ओवर इस्तेमाल हो जाती हैं। एक इमारत पिछले दिनों गिरी है, वो उस गिरी कैसे और उसमें क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, तेरी
इमारत गिरी हुई है, ये कितनी पुरानी थी? ये 83 में बनी है मेरे ख्याल, तकरीबन 30-32 साल इसको हुए हैं। गिरने का सबब क्या था इसका? इसकी जो है फाउंडेशन खराब हुई थी, इसके अंदर जो है पानी वगैरह जो है रेस रहा था बारिश वगैरह का। पीछे जो पानी सेम हो रहा है, बारिश वगैरह का कीचड़ सब जमा हो रहा है। पीछे देखें आप, पूरी ये सारा सड़ा हुआ है, तो बिल्कुल खाली था। अब ये इमारत थी बड़ी अच्छी बनी हुई थी, आप इसके सीढ़ी वगैरह देखें अभी तक ऐसे कैसे जंग नहीं खाए हुए, वरना तो जंग खा जाते हैं सीढ़ी इस तरह हो तो। लेकिन ये है कि इमारत बिल्कुल सही थी, लेकिन इशू ये था इसकी फाउंडेशन खराब थी। कि फाउंडेशन इस वजह से खराब हुई कि इसके अंदर पानी रेस रहा है। अभी मैंने फर्स्ट फ्लोर लिया था, मुझे 2 माह हुए थे, वो मैंने किस तरह लिया वो मेरा दिल जानता है। मैं 14 साल से जो है किराए पे था, अल्लाह ताला ने 2 महीने दिए, बहुत अच्छे दिए, अल्लाह का करम है। मैंने किस तरह बनाया अल्लाह जानता है। लेकिन ये बची है सिर्फ पीरो औलियाओं के सदके। यहाँ हमारे जिंदा वली रहते हैं, मदनी सरकार। नहीं, नुकसान कोई नहीं हुआ, जानी माली नुकसान हुआ है काफ़ी, वो तो अल्लाह ताला वापस दे देगा। हमने हमारी दौलत पहले ही बचा ली। रात 3 बजे मैं अपने बच्चों को और बीवी को लेके चले गया हूँ। सुबह 5 बजे फजर के अजान के बाद मैंने अपना तोता निकाला, क्योंकि वो उसकी आदत हो गई थी सेरी करने की। वो पराठा मांगने के लिए टें कर रहा था, तो सीढ़ी लगा के उसको उतारा है जब पत्थर गिर रहे थे। फिर हम लोग फजर पढ़ के आए, अल्लाह से मैंने ये दुआ की कि अल्लाह जो हमारे हक में फैसला है, तूने 2 माह का सेट बनाया था, जो बेहतर है वो कर दे इलाके वालों के लिए। ऐसे गिरे कि अल्लाह इस पर करम करे। और इतनी बेहतरीन गिरी है ये कि इस बिल्डिंग ने सारा जोर लिया जो ब्रिटिश के ज़माने की है। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला आप सबके लिए ऐसे असबाब पैदा फरमाए और आपकी मुश्किलें आसान फरमाए। हमारे लिए नहीं, हमारे पड़ोस भी, वो भी बेदखल हो गए, बेघर हो गए। इन्हें भी मैंने सुबह तकरीबन 4 बजे आवाज़ दिया जगा के कि बाबा अपने घर खाली करो, हमारी बिल्डिंग जा रही है। तो ये पहले से पता था कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है? नहीं, ये पहले से कोई नहीं पता था, मैंने 2 माह पहले लिया। अगर मुझे पता होता तो मैं घर लेता। आप 4 बजे फिर कैसे 7 वाली बिल्डिंग वाले को बता रहे? पत्थर की आवाज़ें आना, पहले मिट्टी की हल्की हल्की आवाज़ रसने की आ रही थी तकरीबन 6 महीने पहले से। ठीक है, मालकान भी कभी इनको कसूर नहीं है कोई, मालकान को हम हमारे कह रहे थे, वो हमारे साथ रोज हम उनके हाथ में बढ़े हुए हैं, लेकिन मालकान भी रोज आ रहे थे। अब मसला था अड़ोस पड़ोस, वो बोले मेरा नहीं है, दूसरा मालिक बोले मेरा नहीं है। इस तरह कर कर के ना आखिरी 2 माह रह गए। रमजान में भी कोई कुछ नहीं था, ईद में भी बिल्कुल हम लोग सही थे। ठीक है, 7 वाले जो बिल्डिंग अभी खाली हुई हुई, इसको क्यों खाली करवा? इनको एहतियातन खाली कराएगा कि अल्लाह ना करे कोई जानी नुकसान हो जाए। हमारा तो माली नुकसान हो गया, भूसा हो गया। हमने खुद दाढ़ियों में हाथ रख के बोला बाबा हमारा तो सब गया, आप अपना का इंतजाम कर लो। बाकी इन्हें नोटिस जब दी गई, जब ये इनका एक पिलर हिल गया हल्का सा, ये इस तरह है कि ये बन जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अरसा लगेगा। हजरत साहब से दुआओं की दरख्वास्त मैं ये करूँगा, इमरान भाई से भी, इमरान भाई भी हम बचपन से जानते हैं, और हजरत साहब ज़ेहरी स्ट्रीट को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि गौ गली में हमारे सामने हम इनके बच्चे हैं। बस दुआओं की बहुत बहुत दरख्वास्त है कि हर जुमेरात को हमें याद करें, जब जब होता है सबके लिए दुआ करें, खास करके ज़ेहरी स्ट्रीट के लिए हर दुआओं में याद करें। आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे जो इमारत जो गिर कर इसके जो सरिया और दीगर जो चीज़ें, इसकी पूरी मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ पर है ना 2 दिन पहले 6 मंजिला बिल्डिंग थी, और 6 मंजिला बिल्डिंग में 6 फैमिली रहती थी। 2 दिन पहले फजर की नमाज के बाद ये बिल्डिंग गिरी है। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और दीगर यहाँ पर है ना तबर्रुकात और बहुत सारे मतलब कि औलिया अल्लाह के अदब करने वाले लोग थे, इसलिए ये बच गए, ये कहना है लोगों का। पर आइए लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा ये घर है सामने, फिर बेचारे सब सही थे, बिल्डिंग बिल्कुल सही थी, बस ये पानी बारिश होगा, कई साल से ये पुरानी बिल्डिंग मलबा पड़ा हुआ था, कोई देखभाल नहीं थी। जब पैसा नहीं था, किराया कर्जा लेके लिया, उनको अल्लाह ताला जगह दे परवरदिगार, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे, भाई है, बहनें हैं, माँ है, इनको जगह मिले अल्लाह ताला। तेरी उम्मत परेशान है या नबी। ये बात दुरुस्त है कि एक मकान बड़ी मुश्किल से आदमी अपना करने में कामयाब होता है, अपना सरमाया लगाता है, और अचानक उस मकान का ख़त्म हो जाना। आपके सामने कई वाक़यात हैं, छतें गिर जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं, और सड़क पर चलते चलते सड़क टूट जाती है, नई सड़क बनती है, टूट जाती है, बारिश होती है, सड़क का राज खोल देती है। इतना नाकिस निज़ाम है हमारा, इतना नाकिस निज़ाम है, इतना नाकिस निज़ाम है। बिल्डिंग नाकिस मटेरियल की वजह से गिरी है मैं नहीं कहता, अलबत्ता 30 साल कह रहे हैं बिल्डिंग को हो गए थे। हालांकि इमारतें एक लंबा अरसा चलती हैं, 25-30 साल तो खाली घर का फर्नीचर चल जाता है, तो इमारतें तो चलती हैं, लेकिन फिर भी कोई भी वजह हो सकती है।
बुनियादों में कोई कहीं कमज़ोरी, तो कहीं सीरिया नाकिस इस्तेमाल किया, लोहा नाकिस इस्तेमाल किया, कहीं बिजली कम इस्तेमाल की, कहीं सीमेंट नाकिस इस्तेमाल की, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन बस ये कि कोई पूछ कुछ नहीं होती है तो कोई फाइलें वाइलें बनती हैं, कुछ डिपार्टमेंट वगैरह बन जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं, 2-4-6 दिन तक चलता रहता है। अगर वाकई इन तमाम तर चीज़ों की सही इन्वेस्टिगेट की जाए, और अगर अल्लाह ना करे किसी भी इस तरह के वाक़यात में, खा वो पुल के गिरने का वाक़या हो, सड़क के बर्बाद होने का वाक़या हो, इमारत के गिरने का वाक़या हो, किसी की छतें गिर जाने का वाक़या, इस तरह के जो भी मुख्तलिफ से ऐसे वाक़यात होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता इनके पीछे को बदयानती, नाकिस मटीरियल और मिलावट जैसी कोई चीज़ें कार फरमा है, क्योंकि ये सब होती है दौलत की मोहब्बत में। जब लोग अल्लाह तबारक व ताला से ऐसा जैसा डरना चाहिए वैसा नहीं डरते, और खुदा का खौफ जब दिल से निकलता चला जाता है, माल की मोहब्बत जब दिल में दाखिल होती चली जाती है, और लोगों की खैर ख्वाही का जज्बा दिल से निकलता चला जाता है, तो फिर धोखा, झूठ, फरेब, मिलावट, नाकिस माल, पैसा बचाना ना किसी सूरत में भी, कि जनाब यूं करेंगे तो 10 लाख रुपए खर्चा आएगा, थोड़ा सा यूं 2-4 चीज़ें मिला देंगे तो ये कि 2 लाख रुपए बच जाएंगे। 2 लाख रुपए बचने के चक्कर में हज़ारों जानों का जो मतलब कि रिस्क ले लिया गया, वो किया। फिर सबके बड़ा रिस्क ये कि आपने आखिरत का रिस्क ले लिया। क़यामत के रोज़ जवाब कैसे देंगे, कब्र में क्या होगा, और फिर इसकी माफ़ी तलाफियाँ कैसे होंगी। जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो सुन रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनाने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनको तो चाहिए कि वो बददियानती से अपने आप को बचा कर रखें, मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करें, नाकिस मटेरियल से ख़ुद को बचा कर रखें। एक बिल्डर जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, इनसे हमारे इस्लामी भाइयों ने जो तासुरात लिए हैं वो मैं मुकम्मल तो नहीं देख सका, लेकिन वो तासुरात आइए आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अली ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ जो है यूँ यहाँ कराची में तामीराती शोबों से है। मदनी चैनल के तवस्सुत से कुछ बातें बताता चलूँ तामीरात से रिलेटेड जो बहुत ज़रूरी और निहायत अहम है। सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ तामीरात में जो मेन जो सबसे ख्याल रखा जाना चाहिए वो उस पर स्टील स्ट्रक्चर का है। स्टील स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर जो स्ट्रक्चर इंजीनियर से जो डिज़ाइन किया हुआ होता है उसके मुताबिक ही उसको डालना चाहिए। दूसरा उसमें एक जो चीज़ आती है वो सीमेंट, रेती, बजरी के प्रॉपर रेशो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसका जो प्रॉपर जो रेशो है उसके हवाले से। और नंबर 3 जो सबसे किसी भी काम में, बिल्डिंग के, घर के किसी भी काम में जो सबसे मेन और अहम जो पॉइंट्स हैं वो उसका प्लम्बिंग का काम कहलाता है। प्लम्बिंग का काम का ख़ास करके ख्याल रखना चाहिए। अगर एक आदमी अपने लिए कोई घर बनाता है या बिल्डिंग बनाता है और तमाम मामलात का ख्याल रखता है और प्लम्बिंग के काम पे उस पर कोई अगर कोई ऐसी तवज्जो नहीं देता, तो आप देखते हैं कि शहर में जो अक्सर जो पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं बड़े बड़े पोश इलाकों में भी प्लम्बिंग के काम को सही तवज्जो ना देने की वजह से उनमें बिल्डिंग में लीकेज और सीपेज आ रहा होता है, जिसकी वजह से एक तो उसकी खूबसूरती अलग मुतासिर हो रही होती है और उसके स्ट्रक्चर पे उसका एक अलग असर पड़ रहा होता है। दूसरा हमारा यहाँ जो तामीराती काम से जितने भी जो रिलेटेड जो लोग हैं, एक तो इंडिविजुअल ठेकेदार हैं जो कि अपने ज़ाती प्रोजेक्ट्स बना के करते हैं और उसमें अपनी कॉस्ट सेविंग के लिए वो स्टील का उसमें प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हैं, सीमेंट का रेशो थोड़ा कम कर देते हैं और जितना प्लम्बिंग वर्क का इतना ख्याल नहीं रखते हैं और कुछ बाज़ार से कुछ मयारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, जो मयारी नहीं होती हैं वो नेचुरली कम रेट पे मिलती हैं और कम पैसों में उनको ख़रीद के जो चलते हैं और जो कि ये आगे चल के उस घर के लिए, उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के लिए, उसकी मजबूती में जो है अहम किरदार अदा नहीं करती। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने तामीरात के हवाले से बताई हैं। आप भी तामीरात के हवाले से जब भी अपना मकान या बिल्डिंग के लिए कोई तरकीब बनाएं, बराए करम बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने की उन चीज़ों का आप भी ख्याल रखा करें। जब अपनी चीज़ आप खुद बनाने के लिए जाते हैं तो मैं चाह रहा था पहले ये बिल्डिंग और ये इस तरह के टॉपिक को पूरा कर लें, उसके बाद दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। और जब भी आप अपनी बिल्डिंग बनाएं, अपना मकान बनाएं, तो एक तो पर्सनली तौर पर आप वहाँ पर मालूमात ज़रूर लिया करें कि क्या आया क्या नहीं आया। हमारे यहाँ एक अजीब एक कमर्शियल तौर पर जो बिल्डिंगें बनती हैं यानी बेचने के लिए, तो एक कमर्शियल काम अलग कहलाता है, वो बहुत नाकिस कहलाता है। और जब इंसान अपने लिए बनाना चाहता है तो वो उसके लिए बड़ी तवज्जो करता है।
میں تمام بلڈنگ بنانے والے جو بلڈر ہیں، ٹھیکیدار ہیں، اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں، ان سب سے ایک مدی التجا کرتا ہوں کہ کیا جو بلڈنگ آپ نے بنائی ہے آپ اپنی بیوی بچوں کو لے کر اس عمارت میں رہنا پسند کریں گے؟ کیا آپ کو لگے گا کہ نہیں یار اس میں رہنا چاہیے، یہ جتنے پیسے بولنے اتنے پیسے دینے چاہیے؟ کیا آپ کو لگے گا نہیں یار اس میں رسک ہے، اس کا مال صحیح نہیں ہے، اس کی ڈرینیج صحیح نہیں ہے، اس کا پلمبرنگ کا کام صحیح نہیں ہے، اس کا الیکٹرک کا کام صحیح نہیں ہے، اس کی سیمنٹ بجری اور اینٹوں کا کام صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیا رہیں گے؟ تو حدیث پاک سنیے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ آپ بتائیے کہ آپ اپنے لیے تو پسند نہیں کریں کہ میں اس میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر یا اس میں اپنے 2 پیسے لگاؤں، لیکن آپ یہی چیز کسی اور کو بیچ رہے ہیں تاکہ آپ کا جیب بھر جائے، کسی کے جیب کا بھلے بیڑا غرق ہو جائے، اس کی فیملی کا ستیہ ناش ہو جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے چھت گر جائے، یہ گر جائے۔ ہمارے رشوت کا دور ہے، کچھ اللہ نہ کرے کوئی بڑا واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو دے دلا کر تھوڑے دنوں تک مطلب کہ وہ خبریں بھی اچھلتی رہتی ہیں۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہو، مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، حافظے اور ہاضمے سب کمزور ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں، اور یوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس طرح کی بددیانتی کرنے والوں کا بھی ذہن بنا ہوا ہے کہ تھوڑے عرصے تک، تھوڑے دنوں تک لوگ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، تھوڑا واویلا کریں گے، رونا دھونا ہوگا، اس کے بعد سب بھول جائیں گے۔ کوئی نیا واقعہ اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے، پرانا واقعہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو اس طرح تو یہ ہماری ایک ہسٹری ہے اور ایک نیچر بن چکا ہے، لیکن جس روز صحیح معنوں میں خوف خدا والے لوگ، صحیح معنوں میں دیانت دار لوگ، اور مطلب کہ معاملے کو اپنے نتیجے تک پہنچانے والے لوگ اگر یہ مطلب کہ میدان عمل میں آ گئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس قوم کی تقدیریں بدلیں گی، انشاءاللہ بدلیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اور اسے اندرونی بیرونی جو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام تر چیزوں سے محفوظ فرمائے، اسے شاد و آباد رکھے، اور ہمیں اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ ملانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ مجھے اپنے اس پیارے پیارے وطن عزیز سے بے حد محبت ہے، بے حد محبت ہے، اور کسی صورت اس کو کوئی نقصان پہنچے یہ گوارا نہیں ہے، بالکل گوارا نہیں ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی یہ ایک انداز، نیکی کی دعوت کا انداز کہ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنا، یہ سب سے بنیادی کام ہے۔ یہ میں پہلے سلسلے میں بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہے، جو شخص جہاں بیٹھا ہوا ہے اگر وہ خوف خدا کے ساتھ کام کر رہا ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہمارے مطلب کہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یہ بات ہر مسلمان میری سمجھ سکتا ہے۔ صحیح معنوں میں خوف خدا کے ساتھ اگر وہ کام کرے گا اور آخرت کی پرسش سے ڈرے گا، قیامت کے سوال جواب سے وہ ڈرے گا، ایمان کی سلامتی کے حوالے سے اس کی سوچ بنے گی، قبر کے عذاب سے اگر اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، آپ بتائیے کہ وہ چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہو یا سیمی گورنمنٹ سیکٹر میں ہو، کسی بھی شعبے کے اندر ہو، وہ بد دیانتی نہیں کرے گا، وہ ظلم و ستم نہیں کرے گا، اور وہ اس طرح کی کوئی الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرے۔ دعوت اسلامی اپنے انداز میں، دعوت اسلامی یہ بالکل غیر سیاسی تنظیم ہے، اور یہ افراد کی اصلاح پر توجہ دیتی ہے۔ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اس سے وابستہ ہیں، لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں وابستہ ہیں، اور ان میں ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے طور پر ماضی میں کرپٹ تھے، کرمنل تھے، اور طرح طرح کے مطلب کہ ان کے اندر بری صفات تھیں، لیکن دعوت اسلامی کے ماحول نے ان کی طبیعتوں کو، ان کی سوچوں کو بدلا۔ آج اگر معاشرے کی کسی بھی جگہ پر ایسا دعوت اسلامی والا اگر بیٹھا ہوگا جسے دعوت اسلامی کے پیغام کو صحیح معنوں میں قبول کیا ہوگا، یہ اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور دیگر افراد کے لیے بھی راحت و سکون کا سبب بنتا ہوگا، میرا حسن ظن ہے۔ یہ دعوت اسلامی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ تو آپ جب بھی مطلب کہ یہ جو کام کرتے ہیں بلڈنگ وغیرہ کا، اس طرح کی تعمیرات کا، کیونکہ اس میں لوگوں کا سرمایہ، لوگوں کی جانیں، لوگوں کا مال سب لگا ہوا ہوتا ہے، اور بالکل اجڑ جاتا ہے آدمی کا جب سب کچھ یہ گھر چلا جائے۔ تو اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ قول سنائیے۔
الطاف مہمان ایڈوکیٹ سٹی کورٹ سے بات کر رہا ہوں، اور میرا یہ سوال یہ ہے کہ ایک پروگرام مولانا عمران اطہاری صاحب کا بیان سنا تھا کہ وہ انہوں نے فائر بریگیڈ کی سروسز کے لیے، تو میرا یہ کہنا ہے کہ ایک پروگرام آپ جو سلنڈر ہوتے ہیں اس پر بھی کر دیں، کیونکہ یہ روزانہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ سلنڈر پھٹنے کے واقعات کے نتیجے میں قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اور بہت ساری لوگوں میں بہت بربادیاں ہو رہی ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے، حال ہی میں ایک واقعہ ہمارے پڑوس میں بھی ہوا جس میں سلنڈر کے پھٹنے کے نتیجے میں خاتون خانہ جو ہے شدید زخمی ہوئی، 90% وہ جل گئی، اور ابھی تک 20-22 لاکھ روپے اس کے علاج معالجے پر غریب گھر والوں کا خرچ ہو چکا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اس سلنڈر پر بھی کوئی پروگرام کریں۔ سلنڈر پر بھی واقعی سلسلہ ہونا چاہیے، اور سلنڈر پھٹنے سے آگ لگ جاتی ہیں، لوگ جھلس جاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی کوئی ہم سلسلہ کریں۔ اب دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے جو سوال کیا، اس میں بھی ناقص مٹیریل کا بڑا دخل ہے۔ اتفاق ہے کہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ آپ کی کال کو میں اس طرح لیتا ہوں کہ دیکھیں، ہم دنیا کے کئی ملکوں میں میرا بھی جانا ہوا ہے، کئی ممالک، خود عرب ممالک میں کئی جگہ پر سلنڈر ہے، لیکن پھٹنے کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے تار مضبوط، ان کی وائرنگ مضبوط، ان کا سلنڈر مضبوط، ان کا مینٹیننس ہوتا ہے۔ جو کمپنیاں اس کو ریفیل کرتی ہیں، جس کو لے جاتی ہیں، دے جاتی ہیں، ان کے باقاعدہ ایگزامینیشن ہوتے ہیں، اور ان کے ناقص کارکردگی پر باقاعدہ ان کے لائسنس سسپینڈ ہوتے ہیں، ان کے متعلق سزائیں بنائی جاتی ہوں گی۔ تو لیکن چونکہ ہمارے ایسا کوئی نظام نہیں بن پا رہا ہے، تو اس کو امپلیمنٹیشن کا سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے، اور خود ہمارا مزاج جو ہے نا وہ ناقص چیزوں کا ہے کہ وہی سستی چیز لے لے، اور آپ جانتے ہیں کہ مہنگا روے ایک بار، سستا روے بار بار، کہ یار یہ سلنڈر کتنے کا، یہ سلنڈر 200 روپے کا، یہ سلنڈر کتنے کا، یہ سلنڈر 100 روپے کا۔ یار 100 روپے کا صحیح نا، ارے خدا کے بندو پوچھو تو صحیح کہ 100 روپے کم کس چیز کا لے رہا ہے، وہ سائز بھی سیم ہے، سب کچھ سیم ہے، حالانکہ وہ 100 روپے والا 200 روپے زیادہ خوبصورت بھی ہے۔ پھر وہ یار وہ لگتا ہے لوٹ رہا ہے 200 والا، ہو سکتا ہے وہ 200 والا لوٹ بھی رہا ہو، میں اس کا یہ نہیں کہتا، لیکن کیا لوٹنا ہی ضروری ہے؟ اس کے معیار پر کوئی کلام نہیں کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 200 والے کا معیار اچھا ہو، اس کی چادر تھوڑی موٹے گیج کی ہو، اس کا وال اچھا ہو، اس کا لیکیج نہ ہوتا ہو، اور وہ 100 روپے والا مطلب کہ وہ پرابلم کرے گا، وہ اللہ نہ کرے پھٹ جائے گا۔ لیکن اب 100 روپے بچانے کے چکر، 100 روپے میں نے ایک مثال دی، ہو سکتا ہے کہ 2-4-5 ہزار روپے کے فرق آتے ہوں ان تمام تر چیزوں میں۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ پیسے بچانے کے چکر میں اگر ہم یہ ساری چیزیں لیں گے، ناقص چیز، میں ناقص چیز کی طرف کہہ رہا ہوں، ناقص چیز لینے میں ہمارا بھی دخل ہے۔ آپ ٹائر لینے جائیے، کار کا ٹائر لینے جائیں، اب وہ پتہ چلے گا ایسا خوبصورت ٹائر ہوگا، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ ٹائر آپ کا جواب دے جائے گا۔ ٹائر گھس جاتا ہے، جب گھس جائے گا تو اس کی وہ جو موٹے موٹے دانت ہوتے ہیں، یہ دیکھیں گھسے ہوئے ٹائر، اب یہ گھسا ہوا ٹائر جو ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ پھٹتے ہیں تو حادثہ کرتے ہیں، آپ کی گاڑی بھی گئی، بچے تو تھوڑا جو اوریجنل ٹائر ہوتا ہے نا، بالکل مطلب ایک نیا ٹائر، اس نئے ٹائر کے موٹے موٹے دانت ہوتے ہیں، اور یہ پرانے، یہ ناقص پہ بھی آپ کو ملے گا، لیکن وہ اب جہاں پر گوشت پھونک مار کر پھلا کر بیچا جا سکتا ہو کہ اس میں ہوا بھر کے اتنا خوبصورت بنا دیا جائے، پانی بھر کر گوشت بیچنے کا جہاں رواج ہوتا ہو، وہاں ٹائر کون دیکھنے کے لیے بیٹھے گا؟ تو اب وہی نا مطلب کہ معیار اور خوبصورتی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں معیار کو کم اہمیت دی جاتی ہے، معیار کا معیار مانا جاتا ہے کہ یار معیاری چیز ہونی چاہیے، لیکن معیاری چیز لینے کی ہمت بھی تو نہیں ہے نا، ہم کمزور چیز، ناقص چیز دیتے رہو۔ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو چیز ناقص بناتی ہیں چیزیں بنانے والے، اور پھر ناقص چیز کو خوبصورتی بہت کر دیتی ہیں، اس کے اندر چمک دمک ایسی ڈال دیتی ہے کہ وہ یار یہ مطلب کہ اوریجنل چیز ہم کو اوریجنل لگتی نہیں ہے، کاپی اوریجنل سے زیادہ اور اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور وہ ناقص ہوتی ہے۔ یہ بڑا مطلب کہ ہمارے یہاں بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو ایک کاش ہمارا مزاج، موبائل میں بھی یہی پرابلم چل رہا ہے، موٹر سائیکل میں لے جائیں، کار میں لے جائیں، یعنی ہم سستا ہی ڈھونڈنے جاتے ہیں، سستا بھی مل جاتا ہے بعض اوقات، لیکن عموماً سستا میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتا ہے۔ پھل فروٹ لینے کے لیے جائیں، آپ کو سستا مل جائے گا، لیکن سستے کے اندر اتنا تو سڑا ہوا بھی مل جائے گا، اتنا پرانا مل جائے گا۔ سستی چیزیں بازار مارکیٹیں وہ ملتی ہیں،
لیکن وہاں باہر بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے. میں ابھی یہ یاد آیا تو میں کہا چلو بتا, جیسے بعض شاپس ایسی ہوتی ہیں کہ ایکسپائری ڈیٹ, تو جو ہفتہ 2 ہفتہ یا چند دن رہ جاتے ہیں نا ایکسپائری, اس کی شاپس الگ بنتی ہیں, اور وہ ان دکانوں سے جن کے پاس ابھی ہفتہ 10 دن رہ گئے یا 2-4 دن رہ گئے چیز کے ایکسپائر ہونے میں, وہ خریدتے ہیں. خریدنے کے بعد چونکہ وہ ان کو سستا مل رہا ہوتا ہے کہ ایکسپائر ہو جانے کے بعد اس ملک میں وہ چیز بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کہ یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ پانی کا پیالہ ہے, اب یہ پانی کا پیالہ مثال کے طور پر یہ 100 روپے کا ہے, اب اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اب 4 دن کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا. ایکسپائر ہوگا 100 روپے میرے گئے نا, 100 روپے گئے, تو یہ پیالہ میں کسی کمپنی کو بیچ دوں گا کیونکہ اس کی دکان ہی اس چیز کی ہے کہ اس سے اب یہ میں پیالہ 50 روپے بیچوں گا, یہ نارمل یہ پیالہ 100 روپے کا ملتا ہے, میں 50 کا بیچوں گا, وہ 70 کا بیچ رہا ہوگا, یہ 30 روپے سستا ملے گا, لیکن 3-4 دن کے بعد یہ چیز ایکسپائر ہو جائے گی. یہ دودھ ٹائپ کی چیزیں, لیکوڈ چیزیں جو گھر میں عموماً یوز ہو جاتی ہیں, اس طرح کی چیزیں بکتی ہیں, لیکن ایکسپائر کے بعد تو پھر وہ بھی نہیں بیچ سکتا. اس طرح کے قانون بنے ہوئے ہیں کیونکہ اب وہ چیز ناقص ہو گئی ہے اور وہ اب صحت کے لیے اچھی نہیں ہے, کسی چیز کے لیے پھر وہ مناسب بعض اوقات نہیں رہتی. تو ہمارے عموماً ناقص چیزوں بھی لینے کا ہے کہ یار خوبصورت ہونی چاہیے. پلیٹوں میں بھی یہی پرابلم ہے, پلاسٹک کی پلیٹیں کھانے پینے کے حوالے سے اچھی سے اچھی آتی ہیں, لیکن پلاسٹک کی پلیٹیں ہم لوگ مطلب ناقص لے لیتے ہیں. اب ناقص پلیٹ ہے تو اس کے اندر اس کا رنگ نکل رہا ہوتا تھا, تو اس کا پھر وہ کیمیکل اس کا چھوڑ رہا ہوتا ہے. اسی طرح پانی پینے کی جو بوتل ہوتی ہیں, وہ مطلب کہ پانی پینے کے لیے جو گھر میں استعمال کے لیے جو بوتل, اس کا پلاسٹک الگ ہوتا ہے. اب سستی بوتلیں بھی مل جاتی ہیں, اب سستی بوتلیں تو اس کے اندر پھر کیمیکل کا مسئلہ, پھر وہ پلاسٹک کی بوتل میں بعض اوقات ریسرچ آتی ہے کہ اس کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو ایک مطلب کہ میڈیکیٹڈ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, یہی چیز ٹوتھ پیسٹ میں لے لیجیے, یہی چیز برش میں لے لیجیے, کپڑوں میں لے لیجیے. ایک شخص کو کاٹن چلتا تھا, میں انہی دنوں کا واقعہ, ایک شخص کو کاٹن چلتا تھا, اس نے کاٹن لیا, اس کے جلد کا پرابلم تھا کہ جلد میں بیماری کا پرابلم تھا, اس کو ناقص کپڑا پہنا دیا گیا اور اس کاٹن کے اندر پولیسٹر شامل تھا, اس سے اس کی جلد خراب ہو گئی اور اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا, بیمار ہو گیا وہ شخص. ایسا مطلب کہ کرتے ہیں یار, ناقص ملاوٹ. ان تمام تر چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں خود اپنے اندر بھی کوئی شعور بیدار کرنا پڑے گا. اور یہ یاد رکھیے, مہنگا روے ایک بار, سستا روے بار بار. ایک ہمارے آپ وہ دیکھیں آج کل جو پلک آتے ہیں, پلک دیکھیں جو جس میں وہ شاکٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں, جس کے اندر پلک ڈالتے ہیں ہم. اب شاکٹ جو ہوتے ہیں آج کل جو 2 سوراخ والا ہوتا ہے, جس کے اندر استری کا پلک ڈالتے ہیں تو چارجر کا پلک ڈالتے ہیں. اب وہ پلک ڈالو تو وہ اندر میں کھیل رہا ہوتا ہے, صحیح جاتا ہی نہیں اندر کے اندر. ارے بھائی چلا جا, نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ وہ شاکٹ صحیح نہیں ہے, کیونکہ معیاری نہیں ہے. وہ سستا لیا تھا آپ نے. ڈیمر جو پنکھا بند کرنے کا کھولنے کا جو وہ تھوڑے دنوں کے بعد ڈیمر گیا. کسی کے ایک گھر کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ پنکھا بند ہے. عموماً لوگ پنکھا کھلا رکھ دیتے ہیں, تو ہم لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پنکھا بند کر دیں, چلو یار بس ضرورت نہیں, بند کر دیں. اب پنکھا بند نہیں ہو رہا, اس کا ڈیمر تھا, پنکھا بند نہیں ہو رہا. ارے پنکھا کا ڈیمر صحیح نہیں ہے, تو گھر کے ایک فرد نے آ کر اس کو یوں گھوسا مارا نا, میں لٹرلی میرے تھا گھوسا مارا, ٹھا کر کے گھوسا مارا, پنکھا بند ہو گیا. اچھا میں نے کہا یہ ڈیمر گھوسے سے چلتا ہے. وہ تو ہم نے یہ تو سنا تھا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, یہ سیدھا نہیں ہوتا, یہ گھوسے سے بند ہوتا تھا ڈیمر. ٹھیک ہے بھائی, تو اب لیا, خوبصورتی دیکھ کے لے لیا, معیار نہ دیکھا. ٹھیک ہے, معیاری چیزیں بعض اوقات مہنگی ہوتی ہیں, لیکن ایک بار مہنگی چیز لے لی 10 سال کا سکھ ہو گیا. سستی چیز لے لی, ہر سال بدلتے رہے, 10 دفعہ وہ خرچہ کیا, ایک سال ایک چیز لیتے 10 سال تک چلتی ہے. اب یہ میں آپ کو صرف ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں. اگر ہو سکتا ہے تو بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ کہیں گے کہ پیسوں کا مسئلہ ہے, غربت ہے, سب اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو بھی آپ امید کرتا ہوں کہ بالکل ناقابل قبول نہیں سمجھیں گے. کپڑے کے حوالے سے ہو گئے یا بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہو گئے. لوگ چشمہ استعمال کرتے ہیں, ناقص چشمہ استعمال کرتے ہیں, آنکھوں کو برباد کر دیتا ہے. ہیڈ فون ناقص استعمال کرتے ہیں, کان کو برباد کر سکتا ہے. موبائل فون ناقص استعمال کرتے ہیں, کان, دماغ اور سب کچھ کو وہ برباد کر سکتا ہے. اب تو وہ شیمپو لے لو, صابن لے لو, وہ بھی ناقص 2 نمبر کا. فرسٹ کاپی اوریجنل کہلاتی ہے, سیکنڈ تھرڈ کاپی تو ہمارے نارمل بکتی ہے.
اور وہ لو تو اچھا خاصا بال والا آدمی بے بال ہو جاتا ہے. چلو اب وہ دوسرا کیمیکل والے کا سلسلہ چلا. تو یہ بہت ساری چیزیں ناقص آ چکی ہیں ہمارے یہاں. اور اچھا پتہ ہے کہ یہ ناقص ہے, پھر بھی اس کو اوریجنل کر کے اور نمبر 1 کر کے بیچنے کا ہمارے یہاں معیار ہے وہ دولت کی ہوس. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شراز اتاری, کوہی والا, پنجاب, پاکستان. ابھی سلسلہ چل رہا ہے جی ایسا کیوں ہوتا ہے, اور اس میں بلڈنگ کے متعلق عمران بھائی جو ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو ابھی حال ہی میں مطلب ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے ہمارے ہاں گورنمنٹ اسکول کے اندر, میں ٹیچر ہوں, تو بلڈنگ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ٹھیکہ آیا, اور وہاں پر میٹیریل جو استعمال کیا تو ہم نے ٹھیکیدار سے عرض کی بھائی جان آپ جو ہے وہ میٹیریل صحیح لگائیں. تو انہوں نے آگے جو لاجک پیش کی, بدقسمتی ہے ہماری کہ قوم جو ہے وہ مکمل طور پر شاید کرپٹ ہو چکی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ٹھیکہ لیتے ہیں, ٹھیکہ ایسے نہیں مل جاتا, کمپٹیشن ہوتا ہے باقاعدہ, اور اس کمپٹیشن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیکیدار جو ہے وہ آگے جب تک رشوت نہیں دیتا, یعنی جو یا اور دیگر افسران ہوتے ہیں, تو وہ جب تک رشوت نہیں لیتے ہمیں ٹینڈر نہیں ملتا. اور اگر ہم جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں اس معیار کے مطابق, جو انجینئر حضرات کہتے ہیں کہ جناب آپ اس معیار کے مطابق میٹیریل لگائیں, اگر ہم وہ یوز کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا, ہمیں اپنے پلے سے جو ہے وہ میٹیریل لگانا پڑے گا. تو ہم اس کے مطابق نہیں چل سکتے جو کچھ کے انجینئر کہتے ہیں. ہمیں اپنا پیٹ بھی بھرنا ہوتا ہے, جو سرکاری افسران ہوتے ہیں ان کا پیٹ بھی بھرنا ہوتا ہے. اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, آپ ان کے ساتھ جا کر رابطہ کریں. تو عرض یہ تھی کہ جہاں ہم جو ٹھیکیدار حضرات ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے, خوف خدا ان لوگوں کو دلانے کی ضرورت ہے جو ٹینڈر دیتے ہیں اور قوم کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں, لیکن انہیں جو ہے وہ اس چیز کا کوئی خیال نہیں کہ اگر کل کو یہ بلڈنگ گر جاتی ہے تو سینکڑوں اور ہزاروں بچے جو ہیں وہ یہاں پر شہید ہو جائیں گے. اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل مدنی چینل کے توسط سے ہمارے جو مسلمان اسلامی بھائی جو دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں خوف خدا پیدا فرمائے. اتنا درد بھرا آپ کا یہ جو کال آئی ہے, میں آپ کی کال کو بیس بنا کر دنیا بھر کے عاشقان رسول اور بالخصوص میرے اپنے وطن عزیز میں موجود تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر ایک ذہن بنا لیں. آپ آج ذہن بنا لیں, آج سے آپ رشوت نہیں دیں گے. آپ کو بھی تو غلط کام کرنا ہے, جو کرتے میں ان کو کہہ رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے وہ رشوت لے رہا ہے, اس کو ہڈی کھانے کی عادت پڑ گئی ہے, آپ کو بھی تو ہڈی دینے کی عادت پڑ گئی, کیونکہ ہمارے میں سے ایک تعداد ہے جس کے منہ پر حرام لگا ہوا ہے, اس کو بھی تو مطلب یہ چیزیں کرنی ہے. آپ غلط کام کرنا بند کر دیں. اب وہ کب تک آپ کا مطلب کہ ستائے گا, کب تک ستائے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا درست ہو جائے گا. الحمدللہ یہ وطن عزیز کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کون ہمارا رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اس کلمے کی لاج رکھنی ہے, ہم نے ان کی رہنمائی جو ہماری انہوں نے کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور یہ ملک اسلام کے نام پر ہم نے آزاد کیا ہے, یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا ہوا ملک ہے. اس ملک سے رشوت ختم ہو جائے, یہ ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے معاشرے سے سود نکل جائے, اس کو مضبوطی سے کوئی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ یہ دو چیزیں, سود اور رشوت, یوں تو بہت کچھ کرپشن ہے لیکن اس کی ڈیٹیل ہے. ڈیفینیٹلی کہ ہر ایک سلسلے میں پوری ڈیٹیل پر نہیں جایا جا سکے گا. کم از کم آج تمام پاکستانی, تمام عاشقان رسول دنیا بھر کے کم از کم ایک تو نیت کریں کہ سود ہے تو ختم کر دیں گے, آج سے رشوت نہیں دیں گے. لینے والے ذہے قسمت نیت کر لیں کہ نہیں لیں گے, اپنے نہ خود حرام کھائیں نہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں. کتنا بڑا مطلب کہ ظلم عظیم ہوگا. اللہ نہ کرے کہ اگر یہ ناقص مٹیریل کی وجہ سے یہ چھت گر جائے اور ہمارے قوم کے بچے چھت کے نیچے دب جائیں. یہ چھت کے نیچے دبیں گے تھوڑا سا, مطلب جہاں بھی اللہ ان کی حفاظت کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن چھت گرتی ہے, قوم دب جاتی ہے, لوگ دب جاتے ہیں. تھوڑے سے فائل جلتی ہے, پھر فائل دب جاتی ہے, فائل کے اوپر پیسے کا وزن ڈال دو تو فائل دب گئی, اس پر تعلقات کے وزن ڈال دو تو فائل دب گئی, لوگوں کا ٹرانسفر کرا دو تو سب ختم, بھول بھلائیاں ہو جاتا ہے. تو تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی. لیکن ہم اپنے اندر اپنی
کردار میں مضبوطی پیدا کریں. انشاءاللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کی تعمیر اور ترقی میں انشاءاللہ اپنا حصہ ملائیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے. تو خاص طور پر اب جیسے دوبارہ بلڈنگ اتھارٹی یا بلڈنگ مٹیریل کی بات چلی، تو بلڈنگ مٹیریل کے حوالے سے ہم سب کچھ سنسیئرٹی رکھنی چاہیے. ایک اور ٹھیکیدار تھے جو بلڈنگ بنا رہے تھے، ہمارے اسلام بھائی نے جا کر ان سے بھی کچھ اس معاملے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. بھائی صاحب ایک ٹھیکیدار ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ان سے ہم پوچھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ لوگ گھر بنانے میں زیادہ خوبصورتی دیکھتے ہیں یا پائیداری؟ زیادہ تر لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، کم لوگ ہیں جو پائیداری دیکھتے ہیں. اصل میں بہت سے لوگ ہیں جو پائیداری دیکھتے ہیں نا، وہ خوبصورتی نہیں دیکھتے، وہ پائیداری چاہتے ہیں ہر چیز کو، یعنی میٹیریل سے لے کے ہر چیز اس میں صحیح ڈلے، یعنی کوئی اس میں وہ نہ ہو. زیادہ تر جو آپ گھر وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں زیادہ تر کیا دیکھا جاتا ہے؟ زیادہ تر تو یہ ہوتا یہ کہ مضبوطی دیکھی جاتی ہے زیادہ اس کی، یعنی میٹیریل دیکھتے ہیں لوگ، میٹیریل کی مطلب کہ کیا میٹیریل ڈل رہا ہے، کیا سریا ڈل رہا ہے، کیا سریا کا سائز ہے، زندگی معاملہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بعض لوگ اس کا گیج سریا کا ہر چیز چیک کرتے ہیں، تو اس حساب سے بنواتے ہیں، تو پھر وہ مضبوطی اس کی ظاہر پائیداری آئے گی. اب اگر کسی پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کانٹیکٹ کر لیا کسی سے تو وہ پھر ہیر پھیر کرتے ہیں لوگ، سریے میں بھی کر لیتے ہیں تو سیمنٹ میں بھی کر لیتے ہیں تو میٹیریل میں بھی کرتے ہیں، تو پھر وہ آٹومیٹکلی فاؤنڈیشن جب ایک مکان کی تعمیرات نیچے سے صحیح نہیں ہوگی تو اوپر اس کی کیا فاؤنڈیشن سنبھلے گی، ویٹ تو نہیں سنبھال پائے گی. سیمنٹ پہ لے لیں آپ، سیمنٹ میں ڈفرینس اتنا ہے کہ 540 کی بوری ہے اور دوسری جو 520 کی ہے اس سے نیچے چلے ہیں وہ 510 کی ہے. تو اب یہ سیمنٹ میں ریشو فرق کر دیتے ہیں، وہ سیمنٹ تو ڈال رہے ہیں، اب ان کو تو نظر آ سیمنٹ ڈال رہے ہیں، لیکن اب اس میں سیمنٹ کی کوالٹی اور ریٹ کے فرق کیوں ہیں، اس کی وجہ یہ ٹھیکیدار اس میں دیکھتے ہیں، بعض ٹھیکیدار دیکھتے ہیں. بعض ٹھیکیدار دیکھتے ہیں، یہ بچت یہاں بھی کرتے ہیں نا. اب ایک مکان میں 600-800 بوری لگ رہی ہے، اگر 20 روپے 30 روپے بوری بچائیں گے تو وہ ایکسٹرا جائے گا نا. زبان کا ہیر پھیر زیادہ ہوتا ہے اس میں. ہاں بس وہ اب زبان کری کچھ ہو گیا. کچھ میٹیریل میں یہ ہوتا ہے کہ ریتی وغیرہ منگاتے ہیں، واشیبل نہیں ہے، وہ ریتی منگائی انہوں نے، وہ ریتی واش نہیں ہوتی تو اس میں سیمنٹ جو ہے کم ڈلتی ہے لیکن مال ایسا لگتا ہے بہت مضبوط ڈل رہا ہے. ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. کالی اس میں مٹی ملی ہوتی ہے ریتی میں بعد میں، تو وہ پھر اس کے اندر سیمنٹ کم آتی ہے اور وہ ریشو ایسا بن جاتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کالا ہے بالکل. اچھا اور اس میں بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے دیکھنے والا تو کلر بھی ڈال دیتے ہیں سیمنٹ کالا، اس سے کالی ہو جائے گی، کالی سیمنٹ نظر آئے گی، ریتی سے کالی ہوگی، دیکھنے میں تو کالی ہوگی لیکن اس کو اگر ٹیسٹ کرائیں گے تو مضبوطی نہیں ہوگی نا، وہ تو سامنے آ جائے گا. 2 پیسے بچاؤ، کسی کی گردن کاٹو 2 پیسے بچاؤ، کسی کا گھر برباد کرو 2 پیسے بچاؤ، یہ لوگ کہاں خیال رکھتے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. دھوکہ دینے کا تو معاملہ واقعی بڑا عجیب و غریب ہے، اور بس دیکھ لیجئے پوزیشن آپ کے سامنے ہے. اگر ہم ایمانداری سے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی، خوب بہاریں نصیب ہوں گی. لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیجیے، تھوڑا کمائیے مگر حلال کا کمائیے، ستھرا کمائیے. اور بلڈنگ بنانے والے تو دیکھیں کہ لوگوں کی جان و مال سے کھیلنا ہے یار، لوگوں کی جان و مال سے کھیلنا ہے. ان کے کسی کے بچے چلے جائیں وہ بیچارہ محتاج ہو جائے گا، کسی کا سر پڑ جائے گا، کسی کا گھر اجڑ جائے گا. اگر فیملی لے کر سامان لے کر نکلنے میں کامیاب ہو بھی گئے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا. تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہماری درست ہونا شروع ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح امیر علیہ سنت نے بھی اس موضوع پر اپنے مدنی پھول عطا فرمائے. آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں پھر اپنے موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. آئیے امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. کمرشل بنیاد پر جو عمارت بنتی ہے نا، بھلے آپ ٹھیکیدار کو دیتے ہیں، خدا کی پناہ بارہا اتنا رف مٹیریل ہوتا ہے جو قانونی طور پر اس کا مٹیریل فکس ہوتا ہے نا کہ اتنی منزل بنانی ہے تو اس کی بنیاد ایسی ہوگی، اتنی بنانی ہے تو اس کے پلر میں اتنا مال ہوگا وغیرہ وغیرہ. کوئی عمل شاید نہ ہو اس پر. بعض اوقات نئی نئی عمارتیں گر بھی تو جاتی ہیں نا، تو اگر ٹھیکیدار کو بھی دے نا تو دیانتدار ٹھیکیدار ڈھونڈے آدمی اور اس سے مٹیریل کی تھوڑی بہت پہلے پیچھے سے معلومات کر کے آدمی پوچھ لے کیا کیا اس میں ڈلے گا، پھر اس سے سوال جواب کر کے کون سے گیج کا سریا پڑے گا، کون سا پائپ پڑے گا. اتنی پتلی پائپڑیاں ڈال دیتے ہیں، گٹر آئے دن بھرتے ہیں گھروں کے. استنجا خانوں کی چھت ٹپکتی ہے، جو دوسرا بیچارہ بیٹھا ہوا ہے استنجا خانے میں اس کے کپڑے خراب کر دیتے ہیں. اور خدا کی پناہ ایسے مسائل ہیں ہمارے یہاں عمارتوں میں کہ بس توبہ توبہ توبہ. تو یہ سب ٹھیکیدار جو ہے نا، سب نہیں لیکن جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ خود سمجھتا ہوگا. جو ناراض ہوگا تو ناراض وہی ہوگا جو گڑبڑ کرتا ہے.
बस जो गड़बड़ नहीं करता वो मुस्कुराएगा कि यार मेरे को नहीं कह रहा, मैं अच्छा आदमी हूँ। तो ये सीवरेज लाइन जो है ना, ये बहुत अहमियत की हामिल होती है। एक इमारत का समझो दिल होता है वो, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमको पाकी नापाकी का बड़ा दखल है हमारे जिंदगी में। तो ये सीवरेज लाइन अक्सर घरों में मैंने देखा गलत होती है, जबकि ठेकेदार बनाते हैं। ये पाइप बहुत पतले डालते हैं, इनसे पहले तय हो जाए, फिर जब ये डालने लगे आप चेक करेंगे ये पाइप कौन सा डाल रहे हैं। मैंने पीर कॉलोनी मकान 1 मंजिला छत बनी हुई थी, वो हमने यहाँ लिया, तो पाइप हमने वो डलवाए जो होटल वाले डलवाते हैं ना, इन्हें के नॉर्मल जो घरों में पाइप होता है वो मैंने नहीं डलवाए, सीवरेज के बड़े डलवाए कि यार वो चिकनाहट भी चली जाती है, चाय की पत्ती भी चली जाती है, कभी हड्डी भी नजर बचाकर अंदर दाखिल हो जाती है, बाल झड़कर अंदर चले जाते हैं, तो फिर वो चिपकते हैं, तो फिर उसमें फिर मेल जमा होता है, चिकनाहट जमा होती है साबुनों की, तो फिर वो रास्ता बंद हो जाता है। तो कितने साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कभी गटर नहीं भरा। इतना जब भी खर्चा हो रहा है इमारत पर, तो अभी ये 2-4 हजार रुपए में क्या पीछे हटना था, पाइप भी मोटे डाल दे। ये ठेकेदार उर्फ के मुताबिक पाइप डालेगा, जो आजकल इमारतों का उर्फ है। आप उर्फ से हटकर इसको मजीद कुछ रकम दें कि यार कितना खर्चा बढ़ जाएगा, ये तुम पतला डालते हो, ये कितने का फिट आता है, अच्छा भाई चलो ये 50 रुपए का आता है बिल फर्ज, तो वो जो मैं कहता हूँ कितने आएगा, अच्छा 75 का आएगा, चलो ये 25 रुपए पर फिट बढ़ गया, कितने फिट आएगा, तो वही 100 फिट आएगा बिल फर्ज। तो 25 से 100 को अगर आप जर दे दो 2500 रुपए, ये मैंने एक छोटा सा हिसाब बताया, वो भी अटकल से अपनी। तो इस तरह कोई ज्यादा फर्क नहीं, लाखों करोड़ों रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। आप इसको ये बोलोगे भाई ये इजाफी पैसे मैं दूंगा, यार इसमें ये पाइप जो है ना ये इस साइज के। ये अमीर सुन्नत के बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल हैं। आप जब भी मकान बनाएं या मकान लें तो बराए करम इसके मुतालिक ये आगाही ज़रूर रखें। साथ ही साथ जब आप अपना मकान बेचें, कोई मकान ख़रीदने के लिए आया, आपका पुराना आप रह रहे मकान में, अब रहने वाले आदमी को पता होता है कि मेरे यहाँ बाथरूम का क्या हाल है, किचन का क्या हाल है, छत का क्या हाल है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है, ये आपको पता होता है। क्या आपने कभी अपना मकान बेचते वक्त जिसको बेच रहे हैं उसको इस मकान का ऐब बताया? कार बेच रहे हैं, कभी कार का आपने ऐब बताया कि यार ये रोड के बीच में कभी कभी खड़ी हो जाती है? आपको 2 वाक़या सुनाता हूं, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बकरी बेचते वक्त खरीदार से कहा, मैं इसमें पाए जाने वाले ऐब के मामले में तुझसे बरी हूं, और वो ऐब ये है कि ये चारे को पांव से उलट देती है, चारे को चूंकि पांव से उलट देती है, ये मैंने इसका एक ऐब देखा है, ये मैं तुमको बता देता हूं। अच्छा, हज़रत सैयदना हसन बिन सालेह हमदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक लोंडी बेची, तो खरीदार से कहा हमारे पास एक दफा इसकी नाक से खून निकला था, बता दिया। आपने कभी मकान, कार, मोटरसाइकिल या कोई अपनी चीज, वॉशिंग मशीन या जो भी कोई सामान है बेचते वक्त क्या बताया कि ये कभी इसका ये नट टूट गया था मैंने बनाया, इसका ये रोड टूट गया था मैंने वेल्डिंग कराई, यहाँ इसकी ये चीज़ ख़राब हो गई थी मैंने सही करा? नहीं, बल्कि उल्टा ये होता है कि पुराना फर्नीचर जो ख़रीदने के लिए जाते हैं ना, उसको नए तरीके से सब पॉलिश वॉलिश करा कर और उसको छुपा कर ये सब करते हैं। कार डेंटिंग वाली होती है और रीपेंट वाली होती है, मगर ऐसा रीपेंट करते हैं और फिर बोलते हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल पेंट है। अब जो तजर्बेकार होता है वो इसका नीचे का वो बोनट खोलता है, बोनट के अंदर भी 2-4 जगह होती है, वहाँ झांकता है तो पता चल जाता है कि ये कार रीपेंट हुई है। चेसिस ठुके हुए होते हैं फिर भी छुपा कर बेच देते हैं। खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। ऐसा धोखा देते हो यार, ऐसा धोखा देते हो। मकान बेचो तो धोखा देते हैं, और मतलब कार बेचो तो धोखा देते हैं, अपने कोई घर का सामान बेचो तो धोखा देते हैं। अब वॉशिंग मशीन बेच रहे, बोल देना कि एक बार खराब हुई थी मैंने सही कराई है, इसके बाद खराब नहीं हुई, तो बोल दे एक बार खराब हुई थी मैंने सही कराई है। फ्रिज बेच रहे हैं, बता दे भाई 1-2 दफा ये गैस खत्म हो गई थी, इसके बाद इसको मैंने सही कराने की कोशिश की थी। जिसका बताना जरूरी है वो तो बताएं, अखलाकी तौर पर भी कुछ बता दें। घर बेच रहे हैं, बता दे भाई इसके 2-4 दफा ये हुआ है, हमने सही करा है। चंद मरतबा मतलब ऐसे लोगों ने मकान लिए हैं कि मकान लेने के थोड़े दिनों के बाद पता चला कि छत से बाथरूम है, इसके ऊपर भी बाथरूम है, उसके बाथरूम का पानी उसकी छत से टपकना शुरू हो गया। अब बताइए वो बेचारा कहाँ जाए? वो थोड़ी बहुत साफ सफाई करके कलर वलर करा के सेट कर लिया, अब मकान खरीदने जाओ तो महीने 2 महीने के बाद फिर पानी रसना शुरू हो जाएगा। कितनी तकलीफ होती होगी। तो हमारा मिजाज इतना अजीब व गरीब क्यों है?
ہم صرف ہم بھی خوبصورتی کے عادی بن گئے اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے عیب نہیں دیکھتے. لوگ تقریباً اب یہی کر رہے ہیں, ایک چیز بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں, اندر میں ناقص اور ناقص مال ہوتا ہے اور ہم لے آتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا. قلم میں بھی یہی ہے, لو تو قلم گئی. پینسل بھی ناقص, پہلے پینسل کی وہ جو نپ ہوتی تھی وہ چلتی تو تھی, اب تو وہ بھی ٹھا کر کے تو وہ بھی کچی ٹوٹ جاتی ہے. چوک ناقص, جو لکھنے کی جو چوک ہوتی ہے وہ ناقص. مارکر ناقص. ارے تقریباً چیزیں ناقص و ناقص آ رہی ہیں, سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا. اور ہم چونکہ سستی لینے جاتے ہیں تو وہ اگر بولے کہ بھائی 1000 روپے کی تو وہ 1000 روپے کی, تو 1000 روپے کی چیز اچھی تھی, نہیں یار یہ چیز تو ٹھیک ہے, یہ 800 روپے کی لے جائیے, اس میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہاں بس کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ 1000 روپے کی. وہ بھی سمجھ جاتا ہے, وہ بھی مطلب آپ کو ماما بنا رہا ہوتا ہے اور آپ بھی بن رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں یار, بس کمپنی کا نام ہے 1000 روپے کا, یہ اس سے اچھی ہے, یہ لے جاؤ, یہ لے جاؤ. وہ 800 روپے کا آپ کو پہنا دیتا ہے. آپ بولا رہے 200 روپے بچا کے لیا, دکاندار بہت اچھا تھا. دکاندار نے آپ کو بھی بیوقوف بنایا, اس نے بھی صحیح کام نہیں کیا, اس نے کمپنی کا نام خراب کر کے اپنی چیز بیچ دی. کیا خالی کمپنی کے, بعض اوقات کمپنیوں کے نام ہوتے ہیں, نام کے پیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ چیز بھی تو ہوتی ہے. لکڑی کے دروازے بھی یار باتھ روموں میں لوگ لگاتے, ادھر ادھر لگاتے, جو ہمارے جو مین ڈور ہوتے ہیں, تھوڑے دنوں کے بعد وہ دروازے کو دیمک. 2 نمبر دروازے اتنے ناقص بک رہے ہیں, ایسے خوبصورت ڈیزائن والے اوپر سے دروازے ہوتے ہیں, چھوٹی سی پلائی کی شیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ پلائی کی شیٹ کھولو تو اندر میں اتنے لکڑی کے پیس ملیں گے آپ کو, ٹوٹے ہوئے لکڑی کے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, اور بالکل کھوکھلا. باہر سے دیکھو تو موٹا تازہ زبردست بھرا ہوا نا, جاندار شاندار دروازہ ہے. ارے اٹھا کر دیکھو نا, جاندار شاندار ہے, تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ تالا یہاں لگے گا, ان کو پتہ ہے کہ وہ ہینڈل یہاں لگے گا, ادھر آپ کو بالکل اندر میں لکڑی کے پیس لگے ہوئے ہوں گے. بیچ پہ کچھ بھی نہیں لگتا عموماً, یہ دروازوں میں بیچ پہ کچھ نہیں لگتا, اندر میں کھوکھلا ہوتا ہے, اور اس کو دیمک بعدوں کا لگ جاتی ہے, چیز خراب ہو جاتی ہے. آپ بولو گے اس کو بھی تو, وہ بھی تو بولتا ہے بھائی 2500 کا دروازہ چاہیے, اوریجنل صحیح دروازہ, اچھی لکڑی کا دروازہ چاہیے, تو وہ 10,000 کا ملتا ہے. اب ان کو چاہیے 2500 کا. اچھا, اس سے بعد اوقات یہ ٹھیکیدار لوگ بھی اس میں بےمانی کرتے ہوں, کوئی تعجب نہیں ہے کہ وہ جن کا مکان بنا رہے اس کو نہ پتا چلے, اس کو تو دروازہ خوبصورت لگ رہا ہے, کلر ولر ہو گیا اس کے اوپر, لیکن بعد میں پتا چلے کہ یہ, وہ بولیں گے کہ تم نے غلط بنایا, بولا تم نے پیسے کی لمٹ اتنی رکھی تھی, میں کیا کروں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں, اس میں آپ دیکھ لیجئے جو بہتر صورت آپ کو نظر آتی ہے, اور ہمارے ان چند تھوڑی دیر کے سلسلے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ کام کی باتیں ہوئی ہیں, تو اس کو اپنانے کی کوشش کیجئے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حاجی عمران اطاری صاحب کا یہ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے, بہت پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ. حاجی صاحب کا آج جو موضوع ہے نا ناقص مال, اسی کے حوالے سے عرض ہے کہ ہم اکاڑا دیپال پور میں نا, اکاڑا کی تحصیل ہے دیپال پور, اس میں نا آج مکان کی چھت گری ہے, جس سے 2 بچے اور ان کے ایک دادا جی انتقال کر گئے ہیں. تو یہ اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی پناہ, جو مسلمان حادثے میں اس طرح مطلب دب جاتے ہیں, ہلاک ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے. اور جہاں پر ناقص مال یا ملاوٹ والے مال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم دیکھ کر اور سوچ سمجھ کر کسی کام میں ہاتھ ڈالیں. ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی سے مہروز اتاری عرض کر رہا ہوں. نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یقیناً یہ جو آپ نے آج موضوع اٹھایا یہ بہت اہم ہے. اس حوالے سے میں بھی 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ حاجی صاحب ناقص مٹیریل صرف تعمیرات ہی نہیں یا کسی 1-2 شعبے ہی نہیں, بلکہ اگر ہم پیدائش سے موت تک کے معاملات دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں ناقص مٹیریل ان معنوں میں رائج ہو چکا ہے کہ ہاسپٹل کا جو ویسٹیج ہوتا ہے یہ خطرناک ترین ویسٹیج میں شمار کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں بے درد لوگ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ اطلاعات ہیں
کہ یہاں سے سرنج اٹھا کے اس کی نیڈل جو ہوتی ہے سوئی وہ تو ضائع ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے پلاسٹک کو دوبارہ یوز کر لیا جاتا ہے اسی سیم کنڈیشن میں بغیر ریسائیکل کیے۔ اسی طریقے سے جب ہم قبرستانوں میں دیکھتے ہیں، آپ کو بھی شاید تجربہ ہو، تو قبر پہ جو سلپ رکھے جاتے ہیں وہ تک ناقص میٹیریل کے ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ معمولی سیم تھور یا پانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے حاجی صاحب کہ بسا اوقات میٹیریل تو ناقص نہیں ہوتا، لیکن اس کو استعمال کرنے والے کاریگروں میں اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ اسے درست طریقے سے استعمال کریں، یعنی میٹیریل تو درست ہے۔ درست فرما رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ واقعی ایک جگہ پر ناقص مسئلہ نہیں ہوتا، بہت ساری جگہ پر گھرے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ناقصوں میں، اور ناقص ہی ناقص، ناقص ہی ناقص، اور ہمارے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی اور پرکھنے کی صلاحیت ناقص، سیدھی سی بات ہے، ناقص۔ کاغذ ہو تو وہ بھی ناقص، لکھو تو انک پھیل جاتی ہے، انک لو وہ بھی ناقص، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اتنا ناقص ہے، اتنا ناقص۔ وہ 2 پیسے بچانے کے لیے ملاوٹ والا اور ناقص مال دیتے ہیں اور ہم لوگ خریدتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں ساتھ والے، دونوں طرف والے گھر کے ساتھ جو ہیں، وہ انہوں نے اپنا ہمارا جب گھر بنا تو انہوں نے اپنی دیوار، اپنے گھر کی دیوار نہیں بنائی، ہماری دیوار کا سہارا لیا ہوا ہے۔ تو ایک ہمسائے نے تو کیاری بنائی ہوئی اپنی اس کی باغوں کی، تو ساری سے ہمارے گھر بناتی ہے۔ ہم نے اسے کہا بھی اپنی دیوار بنائی، یا چلو جتنی کیاری ہے اتنی دیوار بنا دے، لیکن وہ نہیں بناتا۔ دوسرا ہمسایہ اس نے اپنی گرل بنائی ہوئی ہے سیڑھیوں کی، وہ ہماری دیوار کا سہارا ہے، وہ بھی نہیں بناتا۔ الحمدللہ گھر کو 25 سے 30 سال ہو گئے، سیم آتی ہے، اب ہم خود بڑائی کروا رہے ہیں، ہمیں کہا بھی ہے تو وہ نہیں مانتے۔ تو اس بارے میں مدنی صورت عطا فرمائیے اور ان سے کہیں گے دعا کریں کہ ان کو اللہ کو نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر اور اجازت شرعی کے بغیر آپ استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی نہیں چاہتا کہ میری یہ چیز استعمال کی جائے، تو اس میں آپ کو جو بھی اس طرح دوسرے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے تاکہ ان کی وہ چیز خراب نہ ہو سکے۔ اس میں باقاعدہ ہمیں حقوق عباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ عوام ناقص اور ملاوٹ اور وہ خوبصورتی معیار اس کے حوالے سے عوامی تاثرات کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ لوگ اپنی جگہیں وغیرہ بنواتے ہیں، اس میں ناقص میٹیریل یوز کرتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس سے بچے نا، عمارتیں گر جاتی ہے، بارش آتا ہے، طوفان آتا ہے، اس کی وجہ سے کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کئی لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ صرف خوبصورتی دیکھی جا رہی ہے یا پھر پائیداری بھی ہے؟ پائیداری ہمارے یہاں کہاں دیکھی جاتی ہے، وہ تو خوبصورتی زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ باہر کے ملکوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی اسٹرکچر کیا ہے، کس طرح بنایا جا رہا ہے۔ پائیداری کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی کو کیوں فوقیت دی جاتی ہے؟ پیسے بچانے کے لیے، کنسٹرکشن بلڈرز اپنے پیسے بچانے کے لیے، اور کیا، ظاہر سی بات اپنے پیسے بچائیں گے وہ تو ان کو فائدہ ہے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، لینے والا بھی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ جتنی خوبصورت ہوگا تو وہ چیزیں وہ پسند کرے گا، ظاہر سی بات۔ پائیداری تو نظر ہی نہیں آتی، عمارتیں نظر آتی ہے کلرفل، اچھی، خوبصورت۔ فی الحال جو فی زمانہ چل رہا ہے ناقص چیزوں کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے سوٹ لے لیں، اب یہ پائیداری کے حساب سے آپ لیں گے تو 600 650 روپے تک کا سوٹ آئے گا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ابھی 150 روپے میں ایک بندہ سوٹ دے رہا ہے، کیوں؟ پر ڈے، ایک دن استعمال کرنا ہے، ایک دن کے استعمال کے حساب سے، مطلب ناقص چیز ہے نا، یہ رف یوز کے لیے استعمال ہوتی ہے، زیادہ ترجیح ان کو دی جاتی ہے۔ زیادہ تر تو پائیداری چیک کی جاتی ہے، یہ مجھے نہیں پتا سر، یہ ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ لوگ بھی تقریباً پائیداری چیز دیکھتے ہیں، جو پائیدار ہوگی تو پھر صحیح ہے۔ زیادہ تر جو بلڈنگیں گر جاتی ہے مگر وہ تو پائیدار نہیں ہوتی، میٹیریل ناقص ہوتا ہے۔ مین چیز تو پائیدار ہے، خوبصورتی تو باہر نظر، اگر پائیدار صحیح نہیں ہوگی تو پھر خوبصورتی کس کام کی؟ بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، وہ ایک مثال ہے، کہ جملہ ہے کہ ہر چمکنے والی چیز ہونا نہیں ہوتی۔ اب جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ چیز کی پائیداری کو دیکھتے ہیں، اب وہ جو آرٹیفیشل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خود کو ایکسپوز کرنے والے، ایکسپوز کرتے ہیں نا اپنے آپ کو ہر چیز، تو وہ پھر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز لے رہے ہیں بالکل یونیک چیز ہو، کسی کے پاس نہ ہو۔ ناقص چیزیں زیادہ چل رہی ہیں، پائیداری کی چیزیں لینے جاؤ تو پھر مہنگی بہت ہیں۔ پائیداری اس لیے نہیں دیکھتے کہ جو آج کل چل رہا ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں کا ماحول اتنا ڈسٹرب ہو گیا ہے اس وقت یہاں پر کہ ہم لوگ نے اپنی ان چیزوں کو مطلب مد نظر نہیں رکھتے۔ ہم اچھی چیز سے یہ بندہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور تندرستی، اور ماشاءاللہ صحت بیماری سے دور رہتا ہے۔
हाँ, खाना जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा उसमें नुकसान कम होगा। यहाँ तो सभी 2 नंबर है, कुछ खालिश तो मिलता नहीं है कुछ भी, नाकिस, तकरीबन नाकिस है। खूबसूरती देखते हैं ज़्यादातर मेरे ख्याल में, इधर ही नहीं है मेरे ख्याल में, अब पहले ऐसी नहीं रही अब। सब इधर नाकस ही चल रहा है, दूध तो पूरे पाकिस्तान में 1 नंबर नहीं चल रहा, नाकस चल रहा है, बीमारी है सब, फिर भी हम पी रहे हैं, मजबूरी है, चाय का शौक है। आजकल जो दौर है ना, हर बंदा नाकिस की तरफ ही आ रहा है। अमीरात का जो काम करवा रहे हैं, इसके अंदर हम खूबसूरती देखते हैं या पायदारी देखते हैं? पायदारी। पायदारी। चलें, ये तीसरे चौथे आदमी होंगे हाजी इमरान भाई जिन्होंने कहा है कि पायदारी। नाकस को तो लोग ज़्यादा आजकल कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल, जिस तरह की सूरत जो चल रही है। अब जैसे हर बंदा यहाँ पे चाइना की चीज़ इस्तेमाल कर रहा है कि बस उसको अपने वक्त को धक्का देना है। धक्का क्यों देना है? लोगों के पास इतने पैसे ही वसाइल ही नहीं है, उनकी तनख्वाहें इतनी है कि मुश्किल उनका वक्त गुजरता है। अब जिसके पास भी जाते हैं वो कहता है कि मेरे पास 1 नंबर है, जिसके पास भी जाते हैं वो कहता है मेरे पास 1 नंबर है। लेकिन इसमें अब हम क्या राय दे सकते हैं कि किसको हम बुरा कहें, किसको अच्छा कहें, इसमें अल्लाह ही जानता है बेहतर तो जी। लेकिन 1 नंबर के लिए बहुत आसान काम है, लेकिन लोग कर रहे नहीं हैं, लोग करते नहीं। बेशक बाइक की मेंटेनेंस कामिल करवाते हैं या नाकिस करवाते हैं? हमने जो नाकिस करवाते हैं, क्योंकि हमारा काम चलाना होता है। अब चाइना की गाड़ी हैं, वो तो खर्चा भी सस्ता है, लेकिन गाड़ी ऐसे है कि 15 दिन में फिर ख़राब। अब ये जापानी ओरिजिनल गाड़ी है, इस पर एक दफ़ा खर्चा होता है अगर 2000 रुपये का, तो ये साल भर के लिए जान छूट जाती है। तो इस वजह से इसकी पायदारी में थोड़ा इजाफा हो जाता है। माशाअल्लाह, ये अवामी राय थी। इसमें भी एक जो जनरल हमारे सामने जो मेंटेलिटी आई वो यही आई कि लोग ओरिजिनल और एक मियारी चीज़ लेने के लिए या तो उनकी पोजीशन नहीं है कि वो ऐसी पोजीशन पर कोई सी चीज़ ले सकें, या फिर ये कि माइंड ही कुछ और है, और बेचने वाले हमारी इन सोचों से फ़ायदा उठाते हैं और बातों का झूठ बोल के देते हैं, धोखा देकर देते हैं। इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे में इस वक्त चल रही हैं। हमने आपके सामने कुछ जनरल गुफ्तगू रख दी। बहुत सारी चीज़ों में नाकिस चीज़ें शामिल हैं। अगर हम ओरिजिनल चीज़, मियारी चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अक्ल और शऊर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोच विचार के साथ चलना पड़ेगा, और थोड़ी जेब भी आपको ढीली करनी पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मियारी चीज़ मिलेगी, अच्छी चीज़ मिलेगी, इससे सेहत भी अच्छी रहेगी, तंदुरुस्ती भी मिलती रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला रास्ता भी बेहतर होगा। इसी में मेडिसन का भी इस्तेमाल है। नाकिस मेडिसन आती हैं, नाकिस दवाएं आती हैं, नकली दवाएं आती हैं, अगरचे वो सस्ती होती हैं लेकिन सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं, सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। खाने पीने के हवाले से नाकिस चीज़ों में हाथ मत डालिए। ये तो ख़ास तौर पर सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से है, रिहाइश के हवाले से है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके नाकिस चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जान के जाने का अंदेशा रहता है, आदमी हादसे का शिकार हो जाता है और दुनिया से चला जाता है। इसमें बादों का 2 पैसे बचाने जाता है, जाने चली जाता है, खुद ही जिंदा ना रहा, पैसे कौन खर्च करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका एक जहन बनाने के लिए ये चंद मदनी फूल अर्ज़ किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें धोखे से महफूज रखे। जो भी आप बेच रहे हैं बराए करम बता दीजिए। अगर आपको पता है ये नाकिस है, अब ग्राहक को बता दें ये नाकिस है, झूठ बोलकर ना बेचें। अब ग्राहक को बता दें कि इसमें ये मिलावट है, धोखा देकर ना बेचें, झूठ और धोखे से बचें। अब ग्राहक लेना ही चाहता है कि ये कि ठीक है भाई यही दे दो, तो ठीक है। शहद नाकिस बिकता है यार, मतलब बिल्कुल अजीब हाल है। वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ओरिजिनल चीज़ और खाली चीज़ का निकालना, मगर नामुमकिन नहीं है। हमारी सोच अच्छी हो और हमारा जहन बना हुआ हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बेहतर मिल सकता है। इत्तर लेने जाओ वो भी नाकिस मिलती है, केमिकल, इतना केमिकल मिला हुआ होता है कि वो तबीयत खराब कर देता है बादों का, गला चौक कर देता है बादों का। लेकिन चल रही होती है, सब में खरीदार मौजूद हैं, खरीदने वाले मौजूद हैं, देने वाले अच्छा अच्छा करके दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद देखो तो खुशबू ही नहीं आ रही होती, स्टेबिलिटी नहीं होती, मियार ही नहीं होता खुशबू के अंदर भी। लेकिन कहते हैं मिट्टी भी, बेचने वाला तो मिट्टी भी बेच देता है। अल्लाह ताला हमें धोखे से बचा कर रखे, झूठ से बचा कर रखे, रिश्वत और सूद से बचा कर रखे, बददियानती से बचा कर रखे, और ख़रीदने वाले को भी अल्लाह ताला अक़्ल व शऊर अता फरमाए, बेचने वाले को भी अल्लाह ताला अक़्ल व शऊर अता फरमाए, और ये मुस्बत अंदाज़ एक काश हमें नसीब हो जाए। दावत इस्लामी के माहौल में रहिए,
اجتماع میں آتے رہیے، انشاءاللہ ایسی کافی باتیں سیکھنے کو ملیں گی. اپنے نسلوں کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کیجیے تاکہ مل جل کر سنتوں کی خدمت کر سکیں اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ملا سکیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے